السلام علیکم ناظرین، میں احتشام رضا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ کل جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، بات ایسے ہے کہ ہم لوگ پچھلی 2 ویڈیوز میں اپنے سسٹم کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آج اسی بات کو لے کے تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ ہم نے اصل میں یہ جو سلسلہ کار شروع کیا ہے، اس کا مقصد ہے اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے۔ کئی چیزیں ہیں جو ہم لوگ بھول چکے ہیں، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو دوبارہ یاد کرنا ہے۔ اپنی اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کو 2 تصویریں دکھاتا ہوں، اس کے بعد آگے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ نے یہ تصویریں دیکھی 2۔ ان تصویروں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ آزاد تو ہیں، لیکن ہم لوگ ذہنی طور پہ آج تک آزاد نہیں ہوئے۔ ذہنی طور پہ آج بھی ہم لوگ غلامی میں چل رہے ہیں۔ یہ ایشوز ہیں، یہ انداز جو ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کو بدلنا ہے۔ جو ہمارا آفیسر ہے اس کو پتہ ہو کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں، میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں کہ جو میرے لیے چھتری لے کے ایک الگ سے بندہ چاہیے اور میں ایک سائڈ گھوم رہا ہوں۔ اور دوسری تصویر میں بھی ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے، اور وہ اتنا مؤدبانہ انداز میں، سر رسپیکٹ اپنی سیٹ کے حساب سے سب کی رسپیکٹ ہے، لیکن رسپیکٹ کا یہ انداز نہیں ہے۔ ہم نے اس انداز کو بدلنا ہے۔ یہ غلامانہ انداز ہے، غلامانہ انداز نہیں چاہیے ہمیں۔ پیور ایک جمہوریت چاہیے۔ جمہوریت جو ہے، ہم لوگ جمہوریت کا مطلب ہی بھول چکے ہیں۔ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں جمہوریت ہے کیا۔ جمہوریت ہے یہ صرف ہمارے سیاستدانوں کی حد تک، جو وہ جمہوریت کا چورن ہمیں بیچتے ہیں، ہم لوگ خریدنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس انداز کو بدلنا ہے۔ آج کل الیکشن کے بڑے شور پڑے ہوئے ہیں، الیکشن ہونے ہیں، ہمارے اپنا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میرے ذہن میں آج ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا یار، اتنا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان سے پیسے اکٹھے کر لیں۔ کتنے ارب چاہیے؟ ان سے اکٹھے کر لیں۔ اتنی تو جماعتیں ہیں، تو ہمیں قرضہ لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان سے پیسے اکٹھے کرے، الیکشن کروا دیں۔ پریشانی والی کیا بات ہے؟ ایک بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو نظام ہم لوگوں نے الیکشن کا بنایا ہوا ہے، یہ بڑا غیر مناسب ہے۔ ہمارا ملک ایسے حالات میں ہے ہی نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1990 میں مجھے کوریا جانے کا اتفاق ہوا، 1991 میں۔ تو اس وقت وہاں پہ الیکشن چل رہے تھے۔ تو میں نے بڑا حیران، میں نے کہا یار، مجھے کہیں پہ کچھ جلسے تو وغیرہ تو نظر نہیں آ رہے، یہ اپنا الیکشن کیسا ہے؟ اچھا، وہاں پہ مجھے ایک چیز نظر آئے۔ میں شاپنگ مال پہ گیا ہوں، میں اسٹیشن پہ گیا ہوں، کہیں سے روڈ سے گزر رہا ہوں،
تو مجھے جگہ جگہ پہ، اب اسٹیشن کے باہر میں نے دیکھا ایک گاڑی آ کے رکی ہے، اس نے ایسے اسکرین کھولی اور پروجیکٹر لگایا، اس کے اوپر ان کا جو اپنا امیدوار تھا اس کی تقریر چلنے لگ گئی۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ ان کی کمپین کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے ملک، ہم لوگ تو پہلے ہی مقروض لوگ ہیں، ہمارے ملک میں یہ طریقہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے ایک تو بات ہو گئی یہ۔ دوسرا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں یونیفارم، ہمارے اداروں کے یونیفارم مطلب اردو میں بول لیں تو وردی لفظ ایک ہے، یونیفارم لفظ ایک ہے، لیکن جب وہ آرمی میں جاتا ہے اس کا کلر اور ہو جاتا ہے، وہ نیوی میں جاتا ہے اس کا کلر اور ہے، وہ ایئر فورس میں جاتا ہے اس کا کلر اور ہے، اور جب وہ پولیس میں آتا ہے اس کا کلر اور ہے۔ اور میرے تجربے کے مطابق، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے، وردی لفظ ایک ہے، یونیفارم ایک ہے، کلر چینج ہے، جیسے کلر چینج ہے ویسے ہی ان کی فیسلٹیز بھی چینج ہے۔ ہم لوگ عام سی بات ہے ہمارے حلقے میں، ہم لوگ بڑی عام سی بات ہے جی ہمارا سب سے کرپٹ محکمہ جو ہے وہ پولیس ہے، پولیس محکمہ کرپٹ ہے، میں بھی مانتا ہوں اس بات کو، لیکن آخر کیوں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کرپٹ جان بوجھ کے ہے یا اس میں ہم لوگوں کا یا ہماری حکومت کا بھی کوئی کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، جو بھی حکومت آتی ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ مجھے اتفاق ہوا پچھلے ہفتے میں گجرانوالہ جا رہا تھا، تو بابو صابو لاہور، بابو صابو انٹرچینج جہاں سے موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، تو وہاں سے 4 پولیس والوں نے مجھے ہاتھ دیا، میں نے ان کو ساتھ بٹھا لیا، پوچھنے لگے جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو گجرانوالہ جا رہا ہوں۔ جی ہم نے بھی گجرانوالہ ہی جانا ہے، 2 راستے میں اترنا تھا۔ تو راستے میں ان سے گپ شپ ہوئی، تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کی سیلری کتنی ہے؟ 40-42 ہزار روپیہ انہوں نے مجھے اپنی سیلری بتائی۔ حوالدار تھے، سپاہی تھے، آپ 50 ہزار روپیہ سمجھ لے۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، میں حیران بھی ہوا، میں نے کہا یار آپ لوگ تو 24 آور کے اپنا سرونٹ ہو، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے آپ کی، تو اس میں 2 دن آپ لوگوں کو ریسٹ دیتے ہیں، تو وہ 40-45-50 ہزار میں وہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گزارا کر سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ تو خود ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کرپشن کریں، جب ان کی باعزت طریقے سے میں نے اس کو بولا کہ یار، میں نے کہا اگر آپ کی سیلری اگر کوئی 1,00,000 روپیہ ہو، 1,25,00,000 روپیہ ہو، تو پھر آپ لوگ کیسے کہتے جی ہم پاگل ہیں کہ پھر ہم لوگ کو کرپشن کریں گے یا خود سے کوئی اپنا نظام چلانے کی کوشش کریں گے؟ ذمہ داریاں تو ان کی بھی ویسے ہی ہیں نا، ان کی بھی بچے ہیں، ان کے والدین بھی ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ بھی ویسے ہیں جیسے ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں بھائی ہمیں ٹچ موبائل چاہیے، ہمیں بائک چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ویسے ان کے بچے بھی تو مانگتے ہوں گے۔ تو پھر جب پاؤں جل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ بندہ نہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاؤں جل رہے ہیں، پہلے میں اپنے پاؤں بچاؤں۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ غور کرے۔ ہم لوگ ایک پولیس والا شہید ہو جاتا ہے، ان کو کیا ملتا کیا ہے؟ جی جو لوگ شہید ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں اعلان کرتے جی 5-5 لاکھ روپے ان کو دے دے، زخمیوں کو 2-2 لاکھ روپے دے دے، تو اس میں ان کو گزارا ہوتا ہے۔ آرمی کا ایک سپاہی شہید ہوتا ہے، اس کو ایک 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے جس کی قیمت 30-40-50 لاکھ 60 لاکھ، کوئی پلاٹ تو وہ کروڑ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی زمین پڑی ہے جو لوگوں کو الاٹ ہو رہی ہے، جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس،
جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اس کو الاٹ کروا رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے ادارے الاٹ کروا رہے ہیں. تو ہم لوگ ایسی کوئی اسکیم ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں بناتی جس میں ان لوگوں کو بھی پلاٹس ملیں، ان کے بچوں کا فیوچر سیف ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کرپشن کو ٹھیک اگر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سب سے ہمیں پہلے اس کے بنیادی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہیں کیا. ہم نے ان چیزوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پہلے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں حل کرنے پڑیں گے. ہماری گورنمنٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہمارا پولیس کا محکمہ سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہے سٹرونگ کرنے کی. یہ اگلے دن ایک جماعت کا ایشو بنا ہوا ہے آج کل، تو میں نام نہیں لوں گا کسی کا. اس میں پولیس والوں کو بوتلیں مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ باہر کے ملکوں میں دبئی میں ہوتا تھا، ایک پولیس والا جس کے بیلٹ کا آخری بٹن لگتا ہے نا، اس سے بھی وہاں وہ بھی لگاتا تھا تو اس کی بیلٹ لوز ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے روڈ پہ کھڑے ہو کے کسی کو ہاتھ اٹھا دے تو جس پہ ہاتھ اشارہ دے دیا اس نے، اس کی جان نکل جاتی کہ پولیس والے نے ہمیں روک لیا. اور ہمارے یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے، پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہے تو پلیز آپ کو موقع ملا ہے، آپ اس نظام کو ٹھیک کریں، آپ شروعات کریں، آگے اللہ خیر کرے گا، راستہ خود بخود ہی بنتا جائے گا. لیکن ہم لوگ سوچتے کہ او یار کیسے کریں گے، پیسے نہیں ہیں. سر، پاکستان میں بہت وسائل ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. 4 موسم ہیں، ہر طرح کی فصل یہاں پہ ہے. کون سا ایسا خزانہ ہے جو دوسرے ملکوں میں ہمارے پاس نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. آخر کب تک ایسے ہمارا سونا ہے کوئی دوسرے نکال کے لے کے جا رہے ہیں، پیٹرول ہے ہمیں کوئی نکالنے نہیں دیتا ہے، ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. میں ابھی پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤں گا تو بہت سے لوگوں کو برا بھی لگے گا اگر اس سے ریلیٹڈ لوگ میری آواز سن رہے ہیں تو. لیکن ہم سب نے مرنا ہے، تو اپنی زندگی میں اگر آپ لوگوں کو موقع ملا ہوا ہے تو اس کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کر جائے. قانون بناتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے قانون بنائیں، یہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے قانون نہیں بنائیں. تو دوستو، یہ کچھ باتیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو آپ بھی اس پہ میرا ساتھ دیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا میں جو باتیں کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ میری ویڈیو شاید آپ لوگوں کو بورنگ لگ رہی ہوگی، لیکن میں اس ایشو کو لے کے چلا ہوں، میں نے اسی ایشو پہ چلنا ہے. آج میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آنے والے دنوں میں ہم لوگ باہر بھی نکلیں گے، اس کا تجزیہ ہم باہر بھی کریں گے، کسی چوک میں کھڑے ہو کے کریں گے، کسی ادارے میں جا کے کریں گے، کسی ہاسپٹل میں جا کے کریں گے. ہمارے ملک میں اتنے ایشوز ہیں لیکن ان کو کوئی بھی بندہ حقیقت دکھانے والے کم ہے. تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. کمنٹس ضرور کیجئے گا. اللہ حافظ.